سنی مسلمانوں، ایک بات سن لو، کئی مرتبہ بول چکا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں، اخباروں میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں آپ یہی بات سنتے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے۔ سچی بولنا، ہر جگہ مسلمان مار کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جو مسلمان کی تعداد تھی، اس سے آج 7 گنا مسلمان دنیا میں۔ کتنے؟ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا اور پھر تقسیم ہند ہوا اور نا پاکستان، پاکستان نہیں ہے، نا پاکستان ہے، دھیان رکھنا۔ ہاں، ہمارا ہندوستان آجا کا ہندوستان، وہ نام کا پاکستان ہے، حقیقت میں نا پاکستان ہے۔ جب نا پاکستان بنا اور جو ہجرت کرتے وہاں چلے گئے، تو جو ہندوستان میں مسلمان باقی رہے تھے، 1947 میں اس کی تعداد 6 کروڑ کی تھی، آج ہم 30 کروڑ ہیں۔ اس کے باوجود بھی جتنے ذلیل ہم آج ہیں، اتنے کبھی تھے۔ بولو، سچی بولو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ آج ہر جگہ مسلمان دبتا ہے، مرتا ہے۔ نوٹ کر دیں جو انگریز وائسرائے تھا، وہ ایک جگہ لکھ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمان پہ حکومت نہیں کر سکتی جب تک مسلمان کے دل میں اس کے نبی کی محبت ہے۔ اور آج جس کو دیکھو معلوم نہیں نبی کے نام سے کیا چیز ہے، جہاں سرکار دو عالم کی تعریف کی تھوبڑا بگڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے روگ لوگوں لگ گیا، اور تھوبڑا ایسا ہو جاتا ہے اب تک یوں لگتا ہے کہ ڈیمیج پیس آ گیا ہے کیا ہے۔ ابھی 12ویں شریف کا مہینہ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر ایمان والا خوشی منا رہا، سبحان اللہ، منا رہا تھا کہ نہیں منا رہا؟ لیکن ان چبوریوں کے منہ پہ دیکھو تو ہوا یہاں اڑتی تھی۔ کیا بولتے ہیں مجھے نبی نے عید ملا نہ بولا، مجھے بدت چھے، کیا بولتے ہیں صحابہ نے کسی نے نہیں کیا۔ الحمدللہ نبی کا دل منانا قرآن سے ثابت ہے۔ ارے ہم نبی کا دل مناتے ہیں تو نبی کا ذکر کرتے ہیں نہ وہ کچھ کرتے ہیں؟ سچی بولنا، جب ہم 12ویں شریف کا جلوس نکالتے ہیں، سرکار کے انسان میں نعت پڑھتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، تو سرکار کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بولتے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ مزہ تو جب آگے گیا ریکا چنگولیا ان کا ملارا آ جا گیا، بس میں تو کہتا ایک نہیں تمہارے 500 لاؤ، کتنے 500 کٹ ملوں کو لاؤ، اعلیٰ حضرت کے در کا ایک غلام انشاءاللہ کٹا کٹا نہیں کھا جائے گا۔ مناظر اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
वहाबियों का तो कोई क्लास नहीं, मैं बोलता हूँ ना, आवे से देता हूँ। तकरीबन 16 साल हो गए मैं यही चैलेंज देते खिलाया हूँ कि अपने बाप की जायज औलाद हो तो मुनाजरे के लिए आओ। आता नहीं है, होए तो आवे ना। लेकिन अब सुनो भाई सुनो, परिस्थिति दिवसे दिवसे बदलाती जाए छे। आज से 10 साल पहले वहाबियों का, तबलीग जमात वालों का बहुत जोर था कि नहीं था? हमें एले हदस का जोर आ गया कि नहीं? अच्छी बोली। वजह क्या हुई मालूम है? कि राजा सऊद की 2 बेगम थी। कितनी बेगम थी? एक वहाबिया बेगम, एक सल्फिया बेगम। सल्फिया माने एले हदीस। અને दोनों बेगम एक दूसरे की शौक थी। सोतन, हाँ सोतन। दोनों एक दूसरे के खसम पिसम चालू था। दोनों ठावकी की होती थी। लेकिन है ना, सल्फिया बेगम है ना, ये जीत गई। सल्फिया बेगम ने प्रूफ कर दिया कि वहाबिया बेगम ने आप खोटी की है। तो सऊदियों ने उस वहाबिया बेगम को मारी लो निकल। अब हुआ कि सुनो, इन्हीं वहाबियों ने सऊदी गवर्नमेंट में आला हजरत का ये तर्जुमा कंजुल ईमान बैन करवाया। अब सजा ये मिली, महमूद और हसन देवबंदी का तर्जुमा बैन हो गया। और अब हाजी को ये लोग ये वजू नहीं, वजू ना होना इसका मतलब समझे क्या हुआ? हदस होना। क्या होना? हाँ, तो ये लोग पहले हदस समझ गए क्या है? आदमी ने वजू किया और उसी से अपने नाक में ही रुमाल रखने की जरूरत पड़ी तो समझ गए कि बाजू वाले का वजू हदस हो गया। तो ये लोग भी पहले हदस हो गया। समझ गया मेरी बात? हाँ। अब हाजियों को देखो, ये तो जुम्मन है। सुभान अल्लाह मत कहना। कल तो कहोगे तो उसका बाप पूछे क्या, तो बोलना सुभान आप देखो हाजियों को ये तर्जुमा देते हैं, और ये तर्जुमा है मौलवी मोहम्मद भौतिक जुनागढ़ी एले हदस का। लेकिन क्या है मालूम है? ये वहाबी आज की तारीख में एले हदस को काफिर कहते हैं और एले हदस वहाबी को काफिर कहते हैं। लेकिन हकीकत में बनने से ना काका मोटा बाप ना है। हम दावे के साथ सीखते हैं। इनका शजरा देखो, और स्टेज पे जो उलमा बैठे हुए हैं उनसे मेरी खास मत दबाना गुजारिश है कि आप ये सजरा बराबर याद रखना। मैं बड़े बड़े जंक्शन पे ठहरूंगा, बीच के छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं ठहरूंगा। इनका जो अहले हदस का है ना, जो सबसे बड़ा है ना, इब्ने तैमिया, सब होगा इब्ने तैमिया ये इनका बाप, बड़ा बाप। इनकी असल इब्ने तैमिया। इब्ने तैमिया के बाद इब्ने क़य्यिम आया। इब्ने क़य्यिम के बाद काजी शौकानी आया, और काजी शौकानी के बाद मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी आया, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बाद इस्माइल दहलवी आया। और ये इस्माइल दहलवी है ना, ये जंक्शन है। यहां से 2 लाइन अलग हो गई, एक वाया विरमगाम, एक वाया घोलका नंदुका। लाओ भाई एक आदमी पानी पिला दो है भाई, दूध छोड़। स्टीयरिंग दुआ में पकड़ेंगे ना, स्टीयरिंग अच्छी जगह हो जाएगा। वो लाओ नीचे वाले की काम बोले, एक आदमी पानी में आइए। देखो हम जो भी कहते हैं दावे के साथ कहते हैं। इसमें
दिल्ली की तरफ से पटवाने का ये बताओ भाई बोले पप्पू भाई कहाँ गया भाई फट में आओ आप इधर बैठ जाओ देखो भाई पप्पू भाई को सब जानते हो भाई मेरा एक भी हवाला गलत साबित होए 1 लाख रुपए की जवाबदारी तुम्हारी ये अहले हदीस का सोवेनियर है फटाखड़े बोलते हैं कि देखा हमारे यहाँ हर जगह होता है लेकिन हम मैंने इनसे डरते नहीं है अभी LIP वालों ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया कि अफगानी साहब आपकी सुपारी थी 35 लाख में कितने वो अभी 80 लाख की कर दी है कितनी कि हमदानी मारी ना कहो तो मैंने इनको कहलाया कि भाई सुपारी में कुछ नहीं होगा नारियल दो नारियल और मौत तो हमारी हसरत है और हम किसके गुलाम हैं मालूम है बगदाद वाले के गुलाम और आला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंचा तेरा क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंचा तेरा शेर तो खतरे में लड़का नहीं पंचा तेरा सुभान अल्लाह इस निशानी के जो सद है सुभान अल्लाह नहीं मारे जाते सुभान अल्लाह इस निशानी के जो सद है नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब अहले हदीस वाले बोला ना खड़े हो जाओ वो अगले अगले सवाल नहीं पूछूंगा बाबा ये मौलाना इस्माइल देवी लिखा हुआ है इनका काबिल का नाम ये बड़े उर्फ से मोटे मोटे ये अहले हदीस भी इस्माइल देवी को अपना इमाम पेशवा मानते हैं और ये वहाबी लोग भी इस्माइल देवी को देखो मेरे से फतावा रशीदिया कौन देखेगा हवाला पर दिल्ली कौन करेगा तू नहीं चलेगा मुझे लाभ की नहीं बोला साहब खाली नाम बोलना कोई वगैरह की बात नहीं देखिए मैं पढ़ता हूँ फतावा रशीदिया है तो माइक मुंह पे रखो हैं मौलवी रशीद अहमद तंबोई के बताने का मजमुआ है शाये करने वाले मकतब रहीमिया देवबंद है सफा नंबर 50 है 51 है और इसका हिदी क्या लिखा है मौलाना शहीद को काफिर कहना हाँ तो ये क्या बोलते मौलाना इस्माइल शहीद ऐसा बड़ा जबरदस्त बोली था ना तो कोई इसको काफिर कहेगा ना तो ही काफिर हो जाएगा वाह वो काफिर करने वाला नहीं नबी की शान में गुस्ताखी करेगा और उसको और मैं हुमैन शरीफ कहते मक्का और मदीने का आदमी है अभी का बताओ तो क्या बोलते बोलो काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए अरे वाह किसको काफिर नहीं कहना चाहिए तो पहले तो बोलते काफिर कह दिया क्या बोलते हैं काफिर को तो पहले तो काफिर कह दिया इसका मतलब यह कि घोड़े को घोड़ा नहीं कहना चाहिए तो गधा कहना है अब इस्माइल शहीद को इतना बड़ा बुजुर्ग कहते हैं कि मुत्तबे सुन्नत था और शिर्क और बिदअत से रोकने वाला वली कामिल तो वहां भी इस्माइल देवी को अपना इमाम मानता है अहले हदीस भी यानी इस्माइल देवी ये वहाबियों का और अहले हदीस का जंक्शन है ना यहां से दो लाइन अलग हो गए वहाबियों में आया मौलवी कासिम नानवी फिर आया रशीद अहमद गंगोई फिर आया मौलवी महमूद उल हसन देवबंदी मौलवी याकूब नानवी मौलवी अशरफ अली थानवी मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी मौलवी यूसुफ कांदलवी मौलवी इलियास कांदलवी मौलवी इनामुल हसन और मौलवी जकरिया सारंगी
یہ ان کا آنکھوں ویلو. اور ان میں اہل حدیث میں ہندوستان میں ان کا سب سے بڑا مولوی تھا، وہ تھا مولوی نذیر احمد دہلوی. فتاوی سنیا یہ مولوی نذیر احمد دہلوی، یہ اوپر والا ارے یہ اس کا فتاوی نظیریہ. اور دوسرا تھا مولوی ثناء اللہ امرتسری، اس کا فتاوی ثنایا، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. پھر اس کے بعد ان کا آیا مولوی ابو البرکات، جس کا فتاوی برکات کیا. ایسے آدمی دھوکہ کھا جانے گے، ہمارے طریقہ تو نہیں ہے نا. دیکھو فتاوی برکات کیا. پھر ان کا ایک ایسا زبردست عالم آیا ہے جس میں یہ لوگ ناز کرتے ہیں، جس کا نام تھا نواب صدیق حسن خان بھوپالی. سنو، یہ اصل میں کنوج کا تھا. کہاں کا تھا؟ اور 350 کتابیں لکھی تھی. کتنی؟ 350 کتابیں لکھی تھی. اور ابھی میں نے بتایا نا کہ اشرف علی تھانوی تو بالکل چوپٹ تھا. دبوری، موالی، رشید احمد گنگوئی بھی ایسا تھا، چور کا بھائی گھنٹی چور. لیکن دیوبندیوں میں ایک قاسم نانوتوی میں کچھ علمی صلاحیت تھی، لیکن قاسم نانوتوی کی علمی صلاحیت مولوی خلیل احمد امبیڈکر کی علمی صلاحیت کے پاس کچھ نہیں. یعنی کہ دیوبندی جماعت میں جو زیادہ بھی صلاحیت رکھتا تھا وہ خلیل احمد امبیڈکر تھا، جس کی یہ کتاب ہے برائے نکاتے ہیں. ہم حوالے کے سوا کبھی کوئی چیز نہیں بتائیں گے. پپو بھائی نے ₹1,00,000 روکنا رکھا ہے، اگر کوئی مائی کا لال ہے انعام لینے والا تو عامر ہے. سبحان اللہ. تو یہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی اتنا زبردست عالم تھا کہ خلیل احمد امبیڈکر بھی اس کے سامنے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نواب صدیق حسن کا نام سن کر خلیل احمد امبیڈکر کا پاجامہ گیلا ہو جاتا ہے. اور یہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی دنیا کے کسی عالم کو خاطر میں نہیں لگا. وہ یہی کہتا تھا کہ میرے مقابلے کا عالم آج تک پیدا. لیکن اگر وہ کنٹرول ہوتا تھا تو ایک ذات سے کنٹرول ہوتا تھا، اور وہ تھے امام عشق و محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 12 بج گئے، واویوں کے بھی 12 بج گئے. صدیق حسن کا بھوپالی نواب اعلیٰ حضرت کا نام سن کے دم دبا کر بھاگ گئے. سبحان اللہ. آپ جائزہ لیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے سلب السلب عن القائلین بطہارۃ القلب، اور اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے حاجز البحرین، اور ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی شفاء اللجین فی کون التصافح بید الیمین، اور ایک اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے النہی عقیق النہی صلاۃ وراء التغلیق. اس کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے صدیق حسن کا بھوپالی کی تجزیہ بھی کی ہے. اللہ. سبحان اللہ. اب سنو، یہ نواب بھوپال کس سے ہوا؟ یہ تھا کنوج کا. کہاں کا تھا؟ اور بھوپال کی ریاست ایسی تھی کہ جہاں مسلموں کی آبادی بہت تھی، تو مسلمانوں کے روزمرہ کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے، جائیداد کے جھگڑے حل کرنے کے لیے بھوپال میں ایک شہر قاضی رہا کرتا تھا. تو شہر قاضی کی حیثیت سے نواب بھوپال نے صدیق حسن خان قنوجی کو بلایا، اور صدیق حسن خان قنوجی روز رات کو نواب صاحب کے محل میں جاتا تھا، اور کوئی بھی ایسے امپورٹنٹ چیپٹر ہوتے تھے تو ڈسکس کیا کرتا تھا. تو نواب کی بیگم ہے نا، وہ بار بار چائے دینے کے لیے کبھی کبھی بیٹھتی تھی، تو دونوں کی آنکھیں لائٹ فٹ ہو گئی. آپ سمجھ گئے؟ یہ بھی ہم ثابت کر دیں گے.
اور نواب صاحب بیچارے بیمار رہا کرتے تھے، بیگم کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے، یہ فٹ ہو گیا اور اتفاق سے نواب صاحب کا انتقال ہو گیا تو بیگم کو گھر میں بٹھا لیا، یہ نواب بن گئے، سمجھ گئے، اس کے بعد یہ نواب بن گئے۔ پھر اس کا ایک لڑکا تھا ہوا، اس کا نام تھا نواب نور اللہ، اور ایک نواب حیدرآباد کا تھا جس کا نام تھا نواب وحید الزمان، اور ایک اہل حدث میں ایسا عالم پیدا ہوا ہے کہ آج اہل حدث اکڑ گئے، اور اتفاق سے وہ ہمارا مہمان ہی تھا اور ہمارے علاقے جناگڑھ کا تھا، اس کا نام تھا مولوی محمد محدث جناگڑھی، وہ کہاں گے، وہ بڑی ہمارا نام یہ میری تصویر ہے، اس میں نکال مولوی محدث سے بات آئی۔ والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے، اس طرح بہت شور ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہے مولوی محمد محدث جناگڑھی لکھا ہوا ہے، اس کو یہ صاحب محمدیات کہتے تھے، اس نے کل 82 کتابیں لکھی ہے، کتنی، اور اکثر کتاب میں اس نے سرکار کے نام کے ساتھ اضافت کی ہے۔ دیکھو اس کتاب کا نام ہے طریق محمدی، اس نے تقریباً 70 کتابوں میں سرکار کے نام کے ساتھ اضافت کی ہے، محمدی نماز، محمدی روزہ، محمدی حج، محمدی زکات، طریق محمد، دیکھو یہ کتاب، اس وجہ سے اہل حدث مولوی محمد محدث جناگڑھی کو صاحب محمدیات کہتے ہیں، ایک یہ ہو گیا۔ اب میرا یہ کہنا ہے کہ اہل حدث اور وہابی دونوں ایک ہی باپ کی اولاد، سمجھ گئے، یہ دونوں ابن تیمیہ کی پیداوار، ابن تیمیہ کے بعد ابن قیم، پھر قاضی شوکانی، پھر محمد ابن عبدالوہاب نجدی، پھر اسماعیل دہلوی، یہاں تک یہ سب ایک ہی ڈبے میں تھے۔ پھر اسماعیل دہلوی جنکشن ہو گیا، یہاں سے ان کی 2 لائن الگ ہوئی، اور جھگڑا کہیں پہ ہوا ہے معلوم ہے زیادہ، ابھی بھوکمپ نہیں آیا تھا 2000 میں کچھ میں، تو سعودی گورنمنٹ نے 200 کروڑ روپے بھیجے تھے۔ میں تو انٹیلیجنس والوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا اس کی تپاس کرو، یہ لکھی کے تھے مال والے ہونے، انہوں نے کیا تھا 5-10 کروڑ واپرے اور باقی کے بھاگ پالنے کے لیے بیٹھے، اس میں ان کا ہو گیا جھگڑا۔ الحمدللہ ہم تو ملک کی خدمت بھی ان کا رد کر کے کرتے ہیں۔ بتاؤ بھائی، یہ ہماری کتاب اسٹیج پہ موجود ہے، بھارت کا دوست اور دشمن، ہم نے ان کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا اور ہم کو چیلنج دیتے لیکن نہیں۔ اب سنو، دیکھو سنی مسلمانوں، ہمارا ان کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، ہم جو بھی بات کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ، اور ایک حوالہ ہمارا غلط ثابت ہوگا 1 لاکھ نہیں۔ اب ان کو قرآن کی تمیز ہی نہیں، رکھنا قریب ہے۔ ابھی ہمارا اتفاقی مناظرہ اہل حدیث حدث والوں سے ہوا، 32 مولوی تھے کتنے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے در کا کتا ایک ہی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، کہتا ہوں، آپ کوئی بھی اہل حدث ہوئے، اہل حدث، اس کو کہنا کہ تم حدیث دانی کے دعویٰ کرتے ہو،
اس کو خالی یہ پوچھو کہ یہ بتا دو حدیث کی قسمیں کتنی ہیں؟ واہ کتنی؟ ہم نے جب رتنا گیری میں ان کو پوچھا تو کہتے ہیں حدیث کی 17 قسم ہے. کتنی؟ 17. تو میں ہنسا. تو مجھے کہتے ہیں آپ کو ہنسی کیوں آئی؟ میں نے بولا ہنسی اس لیے ہے کہ دعویٰ ہے حدیث کا نہیں اور حدیث کی قسمیں کتنی ہیں وہ نہیں معلوم. میرے کو مطلب آپ یہاں کیا نہ آپ ڈرائیونگ کو دھیان رکھو. آپ سائڈ کے پبلک کو دیکھو گے نا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. وہ نہیں کہتے آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائے بھائی. آپ کو روڈ دیکھنے کا ہے کہاں وہاں بس آ گیا کہاں بڑھا کے کہاں اسپیڈ بریک کرے بریک مارو. میرے کو دیکھ میں نے بولا آپ کو 5 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں. میں دیتا ہوں وقفہ آپ ڈسکس کر لو. تو 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں 22 قسمیں. کتنی؟ 22. میں نے بولا گیا تم کا اگر حدیث کی قسمیں کتنی ہیں یہ معلومات حاصل کرنی ہے تو جاؤ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق و محبت مناظر اہل سنت فیضان رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے ان کو وہی بتا دیا. دیکھو یہی میری لکھی ہوئی کتاب ہے اور ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے استفادہ کر کے ایک کتاب تیار کی ہے. اس کا نام ہے اقسام حدیث اور اس کی تفسیر. اس میں ہم نے 41 قسم حدیث کی بتائی. کتنی؟ جب اعلیٰ حضرت کے در کا کتا 41 قسمیں بتا سکتا ہے تو امام احمد رضا کے علم کا کیا حال ہے؟ تو سب کے منہ لٹک گئے. اب سنو یاد رکھو گا تو میں کچھ پوائنٹ بتا دوں. کبھی اہل حدیث سے کوئی سابقہ پڑھا ہے وہ کیا کہیں گے؟ ہاں کیوں تو برابر سروس کرو. برابر نہیں کرو سروس کرو. میٹھی پا سالم پا یہ بولے کھوڑا پا نہیں ہے نا. ہاں گرما گرم. یہ آپ کو کیا بولا تھا معلوم ہے؟ 23 کی 20 رکعت نہیں ہے 8 رکعت ہے. یہ کیا کریں گے کہ یہ فروعی مسائل ہے. کیا مسائل ہے؟ میرے سامنے جب رتنا گیری میں بات شروع ہوئی نہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ کس مسئلے میں ہم سے بحث کریں گے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کس مسئلے میں بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آمین بالجہر میں کرو, رفع یدین میں کرو, قرات خلف الامام میں کرو, 20 رکعت تراویح میں کرو. میں نے کہا ایک بات کا جواب دیں گے؟ بولے بولو. میں نے بولا امام کے پیچھے قرات پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ رکوع میں سے کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کرنا چاہیے. یہ زور سے پڑھنی چاہیے کہ آہستہ پڑھ. اس بارے میں ہم کوئی سیکھنے سے دلیل کریں گے تو سیکھنا کوئی جواب دے سکے گا؟ بولے سیکھ سے دلیل نہیں ہو. میں نے بولا کہ سیکھ سے اگر کوئی ہم چرچا کریں گے تو کہیں بھی چرچا کریں گے؟ تو بولے ایمان میں. سکھ کو یہ کہیں گے نا کہ پہلے ایمان میں تو چرچا کر لے پھر یہ مسئلے میں چرچا کرنا. تو میں بولا تم بھی تو پہلے ایمان میں چرچا کرنا. ہم نے ان کو سیکھنے بول دیے تو آخر کے بولے ہاں میں بھی مسئلے میں بات کرنا ہوں یار. میں نے بولا پہلے اصول میں بات کرو, ایمان کے مسئلے میں بات کرو, پھر بعد میں یہ 20 رکعت تراویح نام پیجر بعد میں سمجھنے کو. بولے ٹھیک ہے. میں نے ان کا نسب نامہ بتایا اور میں نے ان کو کہا کہ تمہارا یہ جو مولوی ہے مولوی محمد مودی جناگڑھی, اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو بولے ہمارے اہل حدیث میں ان جیسا کوئی عالم نہیں ہوا اور الحمدللہ آج سعودی گورنمنٹ بھی مولانا جناگڑھی پہ فخر کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟
کہ مولانا جناگڑھی کا یہ کیا ہوا ترجمہ حاجیوں کو فری دے. اب دیکھو میرے پاس یہ مولوی محمد محدث جناگڑھی، پہلے حدث کا عالم، نام لکھ لو مولوی جناگڑھی، محدث جناگڑھی، کتاب ہے صفحہ نمبر 32. حضرت نام ہے اہل حدیث اور احناف کے درمیان اختلاف کیوں ہے. لکھنے والے خطیب الہند حضرت مولانا محمد محدث جناگڑھی ہے. اور صفحہ نمبر 35 ہے. پپو بھائی ₹1,00,000 کا انعام منظور ہے. 2 لاکھ ماشاء اللہ. اب دیکھو لکھا ہے، لکھتا ہے تقلید کیا ہے. تقلید وہ ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا. کیا کہتا ہے؟ جسے صرف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جس سے بچنا مسلمان پر اتنا فرض ہے جتنا کالی اور بھوانی کو نہ مانا. یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی بننا اور کالی دیوی اور بھوانی دیوی کا بھکت بننا دونوں برابر. پہلے کتاب پھر تو کیا بولتا ہم لکھا ہے. کیا بولتے ہیں؟ صبر کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے امام اعظم کی تقلید کی، جس نے امام شافعی کی تقلید کی، جس نے امام مالک کی تقلید کی، جس نے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کی، وہ اسلام سے یہ مطلب ہوا نا بھائی یار سمجھو، ہاں نہ بولو یار. تو ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرنے والا ایسا ہے جسے ماں بھوانی کی پوجا کرنے والا یا کالیکا ماتا کی پوجا کرنے والا. تو بولا کہاں حضرت نے لکھا ہے. واہ تیرا حضرت تو کا بھائی گنتی چھو. میں نے بولا ٹھیک ہے چلو. میں نے بولا ہمارا جو مناظرہ ہوگا اس میں حکم کون رہے گا؟ حکم مانے جج. تو بولتے آپ بولو. میں نے بولا قرآن اور حدیث. بولا بس برابر. میں نے کہا دیکھیے آپ سنو، قرآن تو ایک لیکن حدیث کی کتابیں تو بہت ہیں. تو حدیث کی کتابوں میں ہم کس کتاب کو ترجیح دیں گے؟ تو کہتے ہیں بخاری. ان کو بڑا ناز ہے، منہ میں تاؤ دیتے ہیں بخاری ہے نا. سچی بولا جب کوئی بھی حدیث کہے کہ بخاری کیوں نہیں لو، بخاری کیوں نہیں لو. ارے بھائی تیرے کو بخار چڑھ گیا ہے. وہ ہے نا کہ بے اس کے محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں. باپا ابھی تو میری بیٹری چارج نہیں ہوئی. میری بیٹری 1.5-2 گھنٹے کے بعد چارج ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت. بیٹھو گے نا. میں نے کہا بخاری، تو کہا کہ ہاں بے شک بخاری. اب میں نے ان کو کہا کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تقلید کرنے والا مشرک. آپ سمجھو میرا بات. بولے بے شک.
لا یہ کھائے جائے ایک تو بھی بتاؤں گا. ہم نے ان کو ایک حوالہ بتایا امام عبد الوہاب شیرانی جس کی لکھی ہوئی کتاب ہے طبقات شافعیت کبریٰ. اس میں امام عبد الوہاب شیرانی نے لکھا ہے کہ امام بخاری ہے ان کی پیدائش سن ہجری 194 ہو گئے اور امام بخاری کا انتقال ہوا ہے سن ہجری 256 میں اور امام شافعی کی پیدائش سن ہجری 150 کی ہے اور امام شافعی کا انتقال ہوا ہے سن ہجری 204 میں. تو امام شافعی امام بخاری سے 50 سال پہلے انتقال کر گئے تھے. ان کا زمانہ پہلے تھا اور لکھا ہے کہ امام بخاری تھے وہ امام شافعی کے مقلد تھے. اب دوبارہ فتویٰ ہے کہ تقلید کرنے والا مشرک. تو تمہارے فتوے سے شافعی ہونے کی وجہ سے امام بخاری مشرک ہوئے. تو جو آدمی تمہارے فتوے سے مشرک ہے اس کی روایت کی ہوئی حدیث پہ بھروسہ کیا؟ تو ایک خلوص بڈا کھڑا کہ امام عبد الوہاب شیرانی سے غلطی ہو گئی. واہ اپنے من میں کہہ رہے تھے غلطی ہو گئی. واہ تیری واہ یہ منہ اور بسر کی رائے. امام بخاری کسی کے مقابل نہیں تھے بلکہ بجا کر خود مجتہد تھے. کیا بولتے ہیں مجتہد. میں نے بولا آپ جب کہتے ہیں کہ یہ امام عبد الوہاب شیرانی سے غلطی ہو گئی چلو یہ رکھ دیا. ہمارے پاس نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ابجد العلوم کی. میں نے کہا آپ کہتے ہو کہ امام عبد الوہاب شیرانی نے طبقات شافعیت کبریٰ جو آج سے 800 سال پہلے گئی ہوئے یہ کتاب جھوٹی ہے. اس میں انہوں نے غلط لکھا ہے. تو تمہارا یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی ہے وہ غلطی کر سکتا ہے؟ ان سے غلطی نہ ہوئے. ہاں تیرا باپ ہے کیا؟ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے ابجد العلوم میں صاف لکھا ہے اس میں کتاب میں کہ امام بخاری تھے وہ شافعی تھے. اب تمہارے فتوے سے امام بخاری مشرک کیوں؟ تم کہتے ہو تقلید کرنا اور کالی کا ماتا اور ماں بھوانی کی پوجا کرنا دونوں برابر اور یہ شرک ہے. تو تقلید کرنا جب شرک ہے تو امام بخاری جب امام شافعی کی تقلید کرتے تھے تو تمہارے فتوے سے مشرک ہو گئے. میں نے کہا امام بخاری نہیں امام مسلم امام ابو داؤد امام نسائی امام احمد ابن حنبل اور جتنے بھی راویان حدیث ہیں ایک ایسا حدیث کا راوی بتا دو اور حدیث کی جتنی کتاب ہیں ان تمام کتابوں سے ایک کتاب ایسے بتا دو جس کا مؤلف کسی کا مقلد نہ ہو. اب اہل حدیث آپ سے ابھی جو میں نے بات کی نا یہ تھوڑی دلیل ہارڈ پڑتی ہے کہ نہیں سچی بولنا. صاحب سیلی دلیل سکھا دو. صاحب سیلی دلیل پہلے حدیث 1 منٹ میں ایسا سوال آپ اس کو کرو کہ اگر ہاں میں جواب کرے دے تو بھی مرے اور نہ میں جواب دے تو بھی مرے.
सांप के मुंह में छछूंदर न उगले बने। पहले आदमी आपके सामने जब उसी छोड़ने लगे ना तो उसको एक सवाल करोगे, भाई देखो अपने को है ना ज्यादा इल्म नहीं है, इल्म नहीं बोला, इल्म नहीं है, क्या नहीं है? एक बात का जवाब दो, गरीब नवाज को मुसलमान समझते हो कि काफिर? आप समझ गए? सब इजी सवाल आपको सिखाता हूं। पहले हदीस को सुबह पढ़ना और पूछना कि तू बता गरीब नवाज को तू मुसलमान समझता है कि काफिर? अगर कहेगा कि मुसलमान समझता हूं तो भी बड़ा, क्यों? कि गरीब नवाज हनफी थे। आप समझिए मेरी बात? गरीब नवाज मुकल्लिद थे। किसके मुकल्लिद थे? इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद होने की वजह से हनफी थे। अब अगर ये कहे कि मुसलमान थे तो भी बड़ा, और अगर कहे कि मुसलमान नहीं समझता तो पब्लिक भी छोड़ने वाली है, एक एक ताकली मारेगी तो बच्चे को रोकेगा। आसान सवाल है, याद रहेगा? इसका बोलो गोस्वामी को क्या समझता है? ये शाह आलम बाबा को क्या समझता है? मुसलमान समझता है कि मुशरिक समझता है? अगर कहेगा कि मुसलमान समझता हूं तो बोले साबित हो गया तू झूठा है, ठीक है, तू कोई की तकलीफ नहीं करता। और शाह आलम बाबा तकलीफ करते थे, इमाम आजम की हनफी थे, तो जब शाह आलम बाबा हनफी थे तो हम भी हनफी हैं। और अगर कहेगा कि मुसलमान नहीं समझता तो फिर पब्लिक को बोल देना का भाई हिसाब क्लियर तुम कर लो। आप बात समझ में आती है? इन लोगों की खोपड़ियां सड़ गई। क्या गई? सड़ गई। ये लोग हदीस पढ़ते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की आयत का मतलब क्या है, इसकी मुराद क्या है? आपको एक बात बता दूं, लिख लो। पूरे कुरान पर हमारा ईमान है, इसके ऊपर, लेकिन पूरे कुरान पर हमारा अमल नहीं है। कुरान मजीद में आयतें जो हैं उसकी किस्में कितनी है मालूम है? 15। कितनी? जिस तरह हदीस की मैंने अभी आपको 41 किस्में बताई, इसी तरह कुरान मजीद की आयतों की 15 किस्में। चलो एक सैंपल बता दो, सुलह नहीं तो पहला वो करने का आपको सबूत दे दो। कल फिर बोले बोलो हम तो नहीं सकते, क्यों क्यों बताओगे? अरे अल्हम्दुलिल्लाह ये है इधर देखा ना वाला। अच्छा खड़े ऊपर बैठो, इसलिए खड़े। वो नबी अंदर किताबा फी है आयातुम मुहकमातुन व उखरो मुतशाबिहात। है आपने बोला है क्या है? बोलो सुना, मैं कुरान से साबित कर रहा हूं। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत है, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात। तर्जुमा ये है कि ये वही है अल्लाह जिसने आप पर किताब उतारी। इस किताब में कुछ आयतें मुहकमात हैं। मुहकमात माने बिल्कुल खुली साफ। हुन्ना उम्मुल किताब, ये आयतें किताब की जड़ है। वो उखरो मुतशाबिहात, और कुछ आयतें ऐसी हैं जिसके माने में थोड़ा शुबा होगा। क्या होता है? शंका उत्पन्न होती है।
اسی سے آیات محکمات اور آیات متشابہ دو قسم ہوئی. پھر کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم آیت ہے نا قرآن شریف میں, مطلب کچھ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں آیات محکمات, آیات مقطعات. کیا کہتے ہیں؟ آیات. کتنی قسم ہوئی؟ یہ کچھ آیتیں ایسی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ روزے فرض کیے گئے تھے اگلی امتوں پر. اب یہ آیت کا حکم واپس کھینچ لیا گیا. پہلے کیا روزہ ہوتا تھا؟ روزہ کھلا اور پھر فوراً روزہ شروع. رات میں کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی. اب کیا ہے, روزہ کھل گئے پوری رات کھاؤ پیو سحر کے وقت. تو اب یہ آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ آیت کا حکم واپس کھینچ لیا گیا. لہذا یہ آیت آیات منسوخہ ہے جس کا حکم. اب اس کی جگہ نئے حکم آ گیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. نیا حکم آ گیا, اب کھاؤ پیو پوری رات یہاں تک کہ رات کی سیاہی سے سفید ڈورا نمودار ہو جائے. اب یہ آیات ناسخہ آ گئی. 5 قسمیں ہو گئے. اب زیادہ گھر سے لے لوں گا, ایسے 15 قسمیں کیا ہے. آیات مقدمات, آیات مؤخرات, آیات معطوفہ, آیات خاصہ, آیات عامہ, ایسی 15 قسم کی آیتیں ہیں. کتنی قسم کی؟ اب ان لوگوں میں بھیجا چل رہا ہے. کیا چل گیا؟ ہاں, یہ ہر آیت کا ظاہری معنی لیتے ہیں اور اپنا من چاہے ترجمہ. ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن کا اگر صحیح مطلب سمجھنا ہے تو کچھ مت کرو, بریلی کی چوکھٹ چن کے آ جاؤ. سنو ایک واقعہ سناتا ہوں. بیٹا قرآن شریف کرتے ہیں, تھوڑا ٹائم لگا, پھر جب کہوں تو کھڑا ہو جاتا. بیٹا ہماری بمبئی میں تقریر ہوتی تھی, فیروز بھائی کے گھر ہم کھیلتے تھے. تو ایک اہل حضرت تھا, ایک ٹی وی پہ آتا ہے نا وہ خبیث ذاکر نائک, کہتا یہ امام حسین کو گالیاں دیتا ہے, یزید کو امیر المومنین حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے. اس کا 12 سال پرانا شاگرد تھا. کتنا سال؟ اور وہ جہاں میرا قیام رہتا تھا اس کا وہ کالج میں پروفیسر بھی تھا, تو اس سے کالج میں ملاقات ہوتی تھی. تو وہ یہ کہتا تھا جس دن میں حمدانی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا نا, حمدانی کا کچرا کر دیا. میں ذاکر نائک کا 12 سال پرانا شاگرد ہوں. کتنا سال؟ ایک دن رات کو تقریر کے بعد وہ آ گیا جو فیروز بھائی کے گھر میں میرے سامنے بیٹھا. تو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ سے کچھ معاملات میں گفتگو کروں. تو میں نے تو یہ گرم مسالے کی پیٹی کھولی. تو بولتا ہے رہنے دو. میں نے بولا کیوں؟ بولا کس نے کہا, کس نے سنا, کس نے لکھا, کس نے چھاپا. میں نے بولا اس کا مطلب؟ بولا آپ سمجھ گئے. میں نے بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں یہ جو وہابیوں کی کتابیں دکھاتا ہوں یہ ان کی نہیں ہے, میں یہ غلط کتابیں ہیں اور میں اس کو بدنام کرنے کے لیے میں ہی خود چھاپ کے لایا. تو بولا نہیں آپ کے لیے ایسا نہیں کہتا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایک بات سنو, یہ سب گرم مسالہ ہٹاؤ. 20 میں قرآن شریف رکھو. میں نے کیا کہا 20 میں قرآن شریف رکھو, اور قرآن شریف کی ایک آیت کا مجھے پتا تھا. مجھے کہتا ہے الحمدللہ قرآن شریف میں تو میں نے 12 سال تک میرے استاد محترم ذاکر نائک کے سامنے جانو ادب طے کیے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کھڑا ہو. سورہ انعام نے کہا
آیت نمبر 77 78 79 من آلہا انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین. ترجمہ یہ ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے چاچا آزر سے کہا کہ اے چاچا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتا ہوں. بے شک پھر آگے جائے گا فلما جنّا وہ بات میں جو مطلب ہے پھر لمحہ ہو جائے گا. فلما جنّا علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی. جب آئی رات ابراہیم پر، برابر غور سے سننا، دیکھا ستارے کو، کالا غائب مذکر واحد کا صیغہ، کہا ابراہیم نے ہاذا یہ ربی میرا رب ہے. اب دیکھو یہ حدث کا ترجمہ دیکھو، یہی آیا فلما افلا قال لا احب الآفلین. جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہا ابراہیم نے میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا جب دیکھا چاند کو چمکتا قال هذا ربی کہا یہ میرا رب ہے. میرا ترجمہ نہیں ہے، میں واقعہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ ترجمہ ہے، دیکھو کیا ترجمہ. پھر جب چاند کو دیکھتا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. ہاں اہل حدث کا ترجمہ. اور یہ ٹموڑے کا ترجمہ بھی دیکھو. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کاغذ قلم لے کر ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو معلومات نہیں ہے کہ یہ آیت میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. وہ بولتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنے گھر بھول گیا. اس کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. ہاں کون میرا رب ہے؟ کس نے کہا؟ ہاں اب پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. جب دیکھا سورج کو چمکتا کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے. کیا ترجمہ کیا؟ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. سو جب وہ غروب ہو گیا. اب دیکھو 3 مرتبہ آیا ہاذا ربی، ہاذا یہ میرا. میں نے کہا کہ ذاکر نائک کے اسٹوڈنٹ پہ رک میں نے بولا ایک بات بتا، تمام نبیوں میں مرتبے میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟